ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل و مجالس کا انعقاد عین دین کا تقاضا اور ایک مومن کے لیے باعث سعادت اور حصول برکت کا موجب ہے، جسے شرعی حدود کے اندر رہ کر انجام دینا عبادت، گناہوں کا کفارہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم میلاد کے نام پر غیر شرعی کام انجام دینا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ مگر لمحہ فکریہ ہے کہ آج امت مسلمہ میلاد النبی منانے کے ضمن میں 3 طبقوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک طبقہ علماء حق کی زیر نگرانی و زیر سرپرستی جشن میلاد النبی کو اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق منانے کا اہتمام کرتا ہے، جو عین تقاضۂ دین ہے۔ دوسرا طبقہ جشن میلاد النبی کے نام پر الا ماشاء اللہ غیر شرعی اور غیر اسلامی کام سر انجام دینے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا، جو امت مسلمہ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ جبکہ تیسرا طبقہ جشن میلاد مصطفیٰ کو سرے سے ناجائز اور بدعت کہہ کر اس کا انکار کرتا ہے اور امت مسلمہ میں اختلاف اور نام نہاد گروہ بندی کا باعث بن رہا ہے۔ دوسرا اور تیسرا طبقہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ تیسرا گروہ جو سرے سے میلاد منانے کا انکار کرتا ہے، ان کے بلا جواز اور من گھڑت دلائل اور بے تکی باتوں کو رد کرنے اور جشن میلاد منانے کے جواز کے بارے علماء اہل سنت نے قرآن و احادیث صحیحہ سے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ ان میں سے چند دلائل کا ذکر مختصر حوالہ جات کے ساتھ سابقہ ویلاگز میں ہو چکا، جیسا کہ بعنوان جشن میلاد منانا کیسا عمل ہے، کیا میلاد النبی منانا بدعت اور ناجائز عمل ہے، جشن میلاد النبی منانے کا جواز قرآنیہ، میلاد منانا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیا صحابہ اکرام نے میلاد نبی منایا، میلاد نبی منانے کی شرعی حیثیت جیسے عنوانات کے تحت میلاد کی اصل کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اختصار اور جامعیت سے جاننے اور سمجھنے کے لیے اسی یوٹیوب چینل اسلام دین فطرت منتخب اقتباسات پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں عنوان مذکورہ بالا کے تحت عہد حاضر میں میلاد منانے کے تقاضوں پر گفتگو جاری ہے۔ جشن میلاد کے نام پر خرافات انجام دینے کی دین اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ صد افسوس کہ آج میلاد النبی کے اصل تقاضوں کو پس پشت ڈال کر کچھ جاہل افراد جشن میلاد کے نام پر ایسی خرافات اور غلط رسومات کو انجام دے رہے ہیں جن سے نہ صرف دین منع کرتا ہے بلکہ ایسے افعال بجائے اجر و ثواب کے گناہ کا موجب بنتے ہیں۔ مثلا ڈھول باجے بجانا، بھنگڑے ڈالنا، بے ہنگم شور، بلند آواز سے بے مقصد میوزک اور مرد و زن کی مخلوط محافل میں بے حیائی، فحاشی اور لچرپن کا طوفان بدتمیزی، گلیوں میں پہاڑیاں اور سٹال لگا کر ان پر جانوروں کی تصویریں اور بت وغیرہ کھڑے کر دینا اور عام گزرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، اور پھر ان تمام خرافات و لغویات کو کلچر و ثقافت کا نام دے دینا۔ بھلا یوں ہم اسلام کا کون سا تصور پیش کر رہے ہیں؟ انہی امور کے باعث مسلک اہل سنت کو بدنامی کا سامنا ہے، اور ایسے ہی غیر شرعی افعال و اعمال پر اقبال بھی تڑپا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اسلام میں ہر غیر شرعی افعال و اعمال پر ذلت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی صریح خلاف ورزی کرنا اللہ کی رحمت سمیٹنے کی بجائے اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بھلا ایسے امور سے کون سا فروغ دین یا تبلیغ دین کا کام ہوتا ہے؟ لہٰذا آج وقت کا دینی تقاضا یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچا جائے، جس کے لیے لازم ہے کہ علماء حق کی سرکردگی میں ان محافل و مجالس کو ترتیب دیا جائے اور میلاد منانے کے لیے وہ کام سر انجام دیے جائیں جو مسرت اور خوشی کا اظہار کے لیے اگرچہ رائج الوقت تو ہوں مگر شرعی طور پر بھی جائز ہوں۔ اسلام ہر بے مقصد کام ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان مؤلف سنن ابو داؤد نے 5,00,000 ذخیرہ احادیث میں سے جو اساس دین کی 4 احادیث منتخب کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ نبی صادق نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ میلاد النبی کی مجالس اور محافل میں بلا مقصد اور غیر شرعی امور یکسر ترک کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار دولت کی نمائش نہیں، دل کا اخلاص ہے۔ اللہ کے قرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت یوسف کی خریداری کے لیے لوگ دولت کے انبار بھی لے کر آئے تھے، صدیوں بعد بھی ان کا فردن فردن ذکر نہیں ملتا، مگر اس بڑھیا کا ذکر منبر رسول پر آج بھی ہوتا ہے جو سود کی ایک اٹی لے کر بازار مصر میں خریدار یوسف بنی تھی اور زبان حال سے پکار رہی تھی کہ یوسف تو انمول ہے، میں تو اللہ کے ہاں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آئی ہوں، اور نیت ہو اگر نیک تو دیتا ہے خدا بھی، کرتے ہیں عمل لوگ تو ملتا ہے صلہ بھی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل تقاضے کیا ہیں؟ اس پر 9ویں صدی ہجری کے امام احمد ابن حجر مکی کے ایک فتویٰ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں: ہمارے دور میں محفل میلاد جو منعقد کی جاتی ہے وہ بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں بطور خاص 5 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ان میں آمد مصطفیٰ کی خوشی میں شرینی تقسیم ہوتی ہے، دوسرا حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، تیسرا حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ آقا کی ولادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نعت خوانی کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ مسلک دیوبند اور مسلک وہابیت کے متفق مستند عالم دین امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں کہ میلاد النبی میں برکت ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے میلاد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، اور اسی قدر ہمارے لیے حجت کافی ہے۔ تو یہ بات کسی مزید ثبوت یا دلیل کی محتاج نہیں رہی کہ صدیوں پہلے بھی حضور کا میلاد منایا جاتا تھا، اور یہی 5 کام جو آج ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں اس وقت بھی کیے جاتے تھے۔ ہم محفل میلاد کا انعقاد کر کے کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے، پھر یہ کہنا کہ یہ کام بدعت ہے اور اس دور میں رائج کر دیا گیا ہے، یہ بات تعصب، لا علمی، ضد اور ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں ہر دور کے اور ہر علاقے میں اظہار کے سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا جہاد ایک اسلامی شعار ہے، کبھی تیر و تلواروں سے لڑائی ہوتی وہ بھی جہاد تھا،
آج میزائل اور ٹینک سے لڑتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں یا کیا صحابہ نے میزائل سے جنگ کی تو کس قدر جہالت ہوگی۔ حالانکہ میزائلوں سے جہاد بھی دین ہے، تو گویا دور جدید کی سہولیات و ضروریات کے مطابق دین کے تہواروں کو منانا بھی جائز اور مستحب ہے، تاہم کسی بھی غیر شرعی امور کا کسی بھی موقع پر ادا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں کھانا کھانے گئے تو کھانا ٹیبل پر لگا ہو دیکھ کر برہم ہوئے۔ اس دور میں ٹیبل پر کھانا کھانا معیوب سمجھا جاتا۔ پیر صاحب کی خواہش کے پیش نظر زمین پر دسترخوان بچھایا گیا۔ مرید سمجھدار تھا، اس نے پیر صاحب کے واپس جانے کے لیے دروازے کے باہر اپنی ایک بڑی سی قیمتی کار اور ایک گدھا کھڑا کر دیا۔ جب پیر صاحب باہر آئے تو عرض کی، حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے گدھا پر سفر کریں گے یا آج کے دور کی سہولت گاڑی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو یقیناً بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عہد حاضر کی ضروریات کو میسر سہولیات سے پورا کرنا کسی بھی طور خلاف شرع عمل نہیں، تاہم احتیاط کی جائے کہ کسی بھی عمل سے دین اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ ناظرین، آئیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے من جملہ تقاضوں میں سے چند اہم ترین تقاضے دیکھتے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ انعقاد محفل میلاد النبی کا ایک اہم مقصد اپنی نئی نسل کو اپنے اسلامی کلچر سے آشنا کرنا اور ان کے دلوں میں حب رسول کا جذبہ اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، میلاد کے لیے گلیوں بازاروں کو سجانے والوں، ساتھ ساتھ ذرا اپنے چہرے کو بھی سنت رسول سے سجا لو، اور پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام اور مدح و ثنا پڑھ کر میلاد مناؤ، تو ہمارے محبوب نبی کتنا خوش ہوں گے، اور صحیح معنوں میں محبت رسول کی شمع ہمارے دل میں جل اٹھے گی، جو ایمان کامل کی علامت ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ایک اہم تقاضا اسوہ حسنہ کی تبلیغ و ترویج ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ لہٰذا محفل میلاد میں سیرت رسول کے ایسے گوشے بیان کیے جائیں جن سے معاشرے میں امن و سکون، رواداری اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو۔ خاص طور پر دیانتداری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، ایثار اور کسب حلال کی برکتوں کو موضوع بنایا جانا چاہیے، اور اخلاق رذیلہ جیسے جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد، غیبت اور دھوکہ دہی کی مذمت بیان کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو، میلاد النبی پر اپنے گھر، گلیاں، محلے اور شہر صاف کرنے والوں، ذرا دل کی نگری کو بھی صاف کر لو۔ حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت، لوٹ مار اور انتہا پسندی کی گندگی نکال باہر کرو۔ دنیا کے راستوں میں تو ہم نے چلنا ہے جنہیں ہم صاف کرتے ہیں، مگر دل پاکیزہ کرو کہ حضور نے آپ کے دلوں میں بسنا ہے۔ تزکیہ نفس اور دل اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے پھر پکارو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی اور عملی تقاضا بے کسوں اور محتاجوں کی داد رسی ہونا چاہیے۔ لہٰذا مفلوق الحال، دکھی، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کر کے ہم اپنے آقا کو ان کے میلاد کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ قسم پرسی کی زندگی گزارنے والوں کے گھروں میں کھانے کے پیکٹ، ہسپتال اور گھروں میں جا کر مریضوں کی دلجوئی اور مالی امداد، اور نادار مریضوں کو ادویات کے پارسل اور ضرورت کی چیزوں کے پیکٹ بنا کر اس پر عید میلاد النبی مبارک لکھیں، اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے کسی محتاج کے گھر پہنچائیں۔ یقیناً اس سے بڑا تحفہ
میلاد والے نبی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میلاد منانے کا اہم ترین تقاضا اپنے نبی رحمت سے وفا کا رشتہ مستحکم کرنا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد، خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کا رشتہ قائم ہو گیا تو پھر خدا بھی اسی کا اور خدائی بھی اسی کی بن جاتی ہے۔ لہٰذا محفل میلاد کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آقا کے ساتھ جو رشتہ محبت اور اطاعت و اتباع کمزور ہو چکا ہے، اس عہد کو پھر سے مضبوط اور مستحکم کر لیا جائے۔ بہر صورت حب رسول کی روح عمل صالح ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم۔